ہمارا عنوان ہے کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے اور عرب لوگ 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، یہ روایت 15 شعبان کا قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، یہ روایت نہایت ہی کمزور ہے اور موضوع روایت ہے۔ اور دوسری چیز، فقہا کرام نے اپنی کتب کے اندر جہاں دوسرے نفلی روزوں کا ذکر کیا، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، وہاں پر اس روزے یعنی 15 شعبان کے روزے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فقہا کرام جانتے تھے 15 شعبان کا روزے والی روایت یہ کمزور روایت ہے اور موضوع روایت ہے، لہذا 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور عرب لوگ 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرب لوگ صرف 15 ہی شعبان کا روزہ نہیں رکھتے، وہ 3 روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15۔ 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا یہ مسنون روزہ ہے، یہ سنت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ان روزوں کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، لہذا شعبان کے مہینے کے اندر ہم 3 روزے رکھ رہے ہیں، 13، 14، 15، یہ سنت ہے، یہ صحیح بھی ہے۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھتے تھے اور مہینوں کے مقابلے میں۔ اگر ہم بھی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لیں تو یہ بھی سنت ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور یہ روزے رکھیں گے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس طریقے سے رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا 15 شعبان کو، یہ روایت بھی کمزور اور ضعیف روایت ہے۔ اگر بالفرض اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا تھا؟ دعائیں مانگی تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، وہاں جا کے حلوے بانٹتے ہیں، وہاں جا کے ترانے گاتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، بہت ساری خرافات ہوتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا حدیث کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہم وہ عمل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ان اعمال سے بچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ لہذا 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کو افضل سمجھنا، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔